نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الدین الخالص کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا، ایک ساتھی کا سوال آیا ہے کہ مکہ کے اندر کتنی حدود تک اگر ہم نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے؟ کیا صرف بیت اللہ شریف؟ اگر بیت اللہ شریف نہیں تو حدود حرم کہاں تک ہے؟ کیا حدود مکہ جو آج تقریباً 40-50 کلومیٹر تک بھی بن جاتی ہے؟ تو اس بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ حرمین شریفین اللہ تعالیٰ ان کی شرف اور عزت میں اضافہ کرے، ان کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں اس میں کچھ باتیں لوگوں نے غلط بھی شامل کر لی۔ مکہ شریف کے بارے میں یہ بات صحیح حدیث میں ہے کہ وہاں کی ایک نماز جو ہے نا 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور وہ حرم پورا جو ہے مسجد بھی شہر بھی حرم کی حدود تک، حرم کے انصاب الحرم جو ہے نا لگے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے برجیاں لگی گئی ہیں کہ یہ حدود ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ حرم کا علاقہ کہلاتا، جس میں خضرا و درخت بھی نہیں کاٹ سکتا، کوئی شکار کرتے ہوئے جانور اس میں اندر آ گیا دوسرے بالکل اس میں پھر رک جانا چاہیے، اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ بہت احترام ہے نا اس علاقے کی، حدود حرم ہے، اس کی نا برجیاں لگی ہیں اور وقتاً فوقتاً حکمران اس کی تجدید کرتے رہتے ہیں، نشان تازہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے مکہ شہر اگر باہر چلا جائے مکے کو نہیں دیکھنا، اندر جائے یا باہر جائے، وہ حدود جو ہے انصاب الحرم کہتے ہیں ان کو، اس کے اندر جو علاقہ اس میں 1,00,000 نماز کے ساتھ۔ اس کے بارے میں کوئی معلومات ہے وہ کتنے کلومیٹر کا یا کتنے میل کا بن جاتا ہے؟ کسی طرف سے تھوڑا ہے، یہ تنعیم کی طرف سے تھوڑے میل ہے، کسی طرف زیادہ بھی 3 میل، کسی طرف 9 میل تک بھی زیادہ۔ اور مسجد نبوی کے بارے میں جو مشہور ہو گیا نا کہ اس کے میں 50,000 نماز کا ثواب ہے، یہ نہیں ٹھیک بات۔ وہاں حدیث پاک بھی لگی ہوئی، وہ ٹھیک ہے کہ 1,000 نماز کا ثواب مسجد نبوی میں 1,000 نماز، وہاں 50,000 نہیں۔ اور جو مسجد اقصیٰ اس کے بارے میں فرمایا کہ چوتھا ایسا، مسجد نبوی سے بھی چوتھا تھا، 250، 250 نماز مسجد اقصیٰ، 1,000 مسجد نبوی اور 1,00,000 مسجد حرام۔ اس میں یہ ہے کہ حدود حرم جو ہے وہ کسی جانب سے کم ہے، شمال مشرق مغرب کے کسی جانب میں زیادہ ہے، کہیں سے 3 میل کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ وہاں جا کے اگر آپ پتہ کریں گے تو وہ حدود حرم کے اندر وہ سارے اس کے لگی ہوئی برجیاں وہ بتا دیتے ہیں وہاں پر۔ تو اگر آپ حدود حرم کے اندر کسی ہوٹل میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اپنے رہائش گاہ پر تو وہاں پہ بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ہے۔ مگر یہ آپ جانتے ہیں نا کہ گھر میں پڑھنے کی بجائے مسجد میں پڑھی جائے تو 50-25 گنا بڑھ جاتا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھی جو اس کا اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے نا کہ مسجد میں جا کر پڑھے، 1,00,000 کا ثواب باہر ہر جگہ ملے۔ مولانا صاحب، ایک دوست پوچھتے ہیں کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک بندر نے دوسرے بندر کو رجم کیا، تو کیا یہ جانور جو ہے یہ بھی کیا زنا کی سزا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یا ان کے ہاں بھی کوئی ایسے قوانین ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ میرے حدیث میرے لیے بہت حیران کن ہے، برائے مہربانی اس کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ ایک بندر نے نہیں، اس میں آتا بہت سے بندر اکٹھے تھے، انہوں نے ایک بندر اور بندریا کو نا اس طرح پتھروں سے مارا۔ اب یہ نہیں کہ وہ شریعت کے پابند شریعت کے پابند، بندر سب جانوروں سے زیادہ انسان کی نکالی کرتا، جو انسان کو کرتے دیکھتا نا وہ کام یہ بھی کرنے لگتا۔ تو اب ان میں سے جس نے ایک بندر کی بندریا سے جن کی آپس میں وابستگی کوئی نکاح تو نہیں تھا، جوڑے جوڑے تو پھرتے ہیں کئی جانور، تو جب دوسرے نے اس سے کے ساتھ ایسا عمل کیا تو پھر بندر اکٹھے ہو گئے، بڑے چیخے، انہوں نے اس کو پتھر مارے۔ یہ نہیں کہ شریعت کا حکم سمجھ کر یا وہ سزا دے رہے تھے، بس انہوں نے انسانوں کو دیکھا کہ مارتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو مارا، سادہ سی بات۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی شریعت یا قانون ہے، انسان کی نقل کرتے ہیں، انسانوں کو جو کرتے دیکھتے ہیں نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دوست پوچھتے ہیں کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو دور ہو جائے اس کے پاس جاؤ، اور ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ میری امت میں گروہ ایسا ہوگا جو صبح جاگے گا تو اس کی شکلیں بگڑی ہوں گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ساز اور باجوں کو حلال کر لیں گے اور رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیں گے۔ دوست پوچھتے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ماموں ہمیں چھوڑ چکے ہیں، مگر میں خوشی غمی میں ان کے ہاں چلا جاتا ہوں، مگر ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے میں ان پر بوجھ ہوں،
حالانکہ میں لاکھ کہنے کے باوجود کبھی ان کے ہاں کھانے پینے سے گریز کرتا ہوں. وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے اور ان کا لہجہ بھی بہت سخت ہے. ایسی صورت میں کیا میں ان سے اپنا تعلق توڑ لوں؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر. آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ کے ساتھ جڑتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، ایک کاروبار ہی ہو گیا نا. جو ٹوٹتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، آپ سے اچھا برتا، اس سے جڑنا، یہی تو آزمائش ہے. بڑے حوصلے کی بات. آپ یہ کڑوی گولی نکلتے ہیں تو آپ کے ثواب کا بھی کوئی اندازہ نہیں کتنا. آپ نہ تعلق توڑیں، جائیں سلام کہیں، وہ جواب دیں یا نہ دیں. کھانے کا بھی کہیں تو آپ کھا لیا کریں، آپ نہ ایسا کوئی معاملہ کریں جیسے کٹنے کا تصور پیدا ہوتا. اللہ انہیں بھی ہدایت دے، کیوں اپنے بانجے سے کٹے ہوئے کٹنا نہیں. یہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس سے جڑتا ہے، جو اس سے اچھا سلوک، وہ تو پھر بدلہ ہی دے رہا ہے. مولانا بڑا کھٹن قسم کا مرحلہ ہے یہ، بڑا کٹن. یہ کوئی آسان چیز نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں اگر تم مجھ سے نیک سلوک کر دے تمہارے ساتھ، یہ تو کاروباری معاملہ، تجارتی ہے نا. معاملہ تو یہی ہے کہ وہ بد سلوکی کرتا ہے. جہاں فرمایا گیا کہ ایسا رشتہ دار جس کے بارے میں پورا یقین ہے کہ یہ دل میں میرے خلاف کینہ رکھتا، آپ اس سے بھی ملتے ہیں، چلو یہ رکھتا تو اس کی مرضی. اللہ پاک نے بھی جہاں یہ بات کہی ہے کہ بس میرا علامہ صاحب جو حالات بھی پیش آئیں بس تم حق پر قائم رہو. وہ خود اعلان فرمائے نہ ذالک من عزم الامور، کہ ان باتوں کی تاکید بھی بڑی کی گئی ہے. یہ بھی مانا ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ یہ بڑے ہمت کا کام، حوصلے کا کام ہے، چھوٹا نہیں. اپنی میں کو ذبح کر کے آدمی ایسا کرتا نہیں، ورنہ آدمی میں غصہ تو ہے، یہ نہیں میرے ساتھ اچھا سلوک، مگر کہا نہیں، اپنے غصے کو دفع کرو. صحیح. ایک دوست انڈیا سے پوچھتے ہیں، جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا، وہ تجربہ بھی کرنا چاہیے کہ کئی لوگ جو ہے نا ان کے دشمن ہوتے ہیں پکے، مگر یہ جب ان سے نیک سلوک کرتے ہیں تو ولی حمیم، وہ گہرے دوست بن جاتے ہیں. ان کو بھی آخر شرم آ جاتی، کب تک کرتے رہے. صحیح. ایک دوست پوچھتے ہیں انڈیا سے، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ 4 اماموں کی تقلید کیا واجب ہے، ضروری ہے، جبکہ بہت سے سلفی ان کی تقلید نہیں کرتے، اور دنیا کے میں کیسے مان لوں کہ وہ جو ایک دنیا کا ایک ایسا حصہ جو تقلید کرتا ہے وہ سارے کا سارا گمراہی میں ہے؟ کیا یہ چاروں کے چاروں امام جب نہیں تھے تو اس وقت لوگ کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ اس کے بارے میں ذرا مجھے رہنمائی فرما دیں. تقلید جو ہے نا، لفظوں پر ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں. تقلید ہے جو نیچرل بات، کہ جو لوگ ایک علم نہیں جانتے انہوں نے اس علم کے جاننے والے کی بات ماننی ہوتی ہے. اگر ہر بات میں ضد کریں نہیں تحقیق کریں، کیا کریں گے؟ علاج کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر، اور تین تو تجویز کر دیتا، بے شک وہ زہری تجویز کر دے، لوگ اس کے اعتماد پر کھاتے ہیں. اگر کہیں نہیں پہلے ہم یہ پتہ کریں گے یہ علاج ہے یا نہیں، تو کہے گا جا کر بی بی ایس میں داخلہ لو، میرا مغز نہ کھاؤ. تو اسی طرح یہ بھی فطری بات ہے کہ دین کے معاملے میں جو نہیں جانتے کسی عالم سے پوچھیں گے، وہ ایک سے پوچھیں یا زیادہ سے پوچھیں. عالم کی بات کو بلا دلیل مان لینا، یہ دلیل پرکھنے کے قابل نہیں، بیچارے کے پاس علم نہیں، یہ تقلید کہلاتی. تو یہ تو قدرتی بات ہے. مگر یہ جو ہے نا جامل ہے کہ آدمی قسم کھا لے کہ میں اسی پر رہنا. آج کے لوگوں کو کیا پتا کہ ابو حنیفہ عالم تھے یا نہیں، ان پڑھوں کو مالک زیادہ عالم تھے نہیں. یہ بیچارے سنی سرائی باتوں پر، ان کو تو جو زندہ عالم ہیں، جو بندی ہیں، بریلی، ان کی بات ہی یہ مانتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا بھی نہیں، یہ مولوی کہتا ہے. تو اس لیے تقلید اصل میں زندہ کی کر رہے ہیں کہ جو زندہ مولوی نا اس نے جو کہا انہوں نے مان لیا. مگر یہ بات ہے ایک پر جم جانا اور دوسروں کی نہ سننا، یہ نہیں ٹھیک ہے. جیسے 4 صدیوں تک لوگ ہے نا کہ یہ نہیں پتا کرتے تھے اس کا مسئلہ کیا. جو شہر میں اچھا عالم نظر آیا، اچھی شہرت ہے، لوگ جانتے اچھا ہے، نیک ہے، دین نہیں بیچتا، اس سے پوچھ لیتے. یہ کبھی نہیں پوچھا کہ اس کا مسئلہ کا گروہ کون تھا. تاریخ میں یہ مجبوری بھی پیش آ گئی کہ جب ظالم بادشاہ آ گئے، انہوں نے غلط چیزیں جو تھیں اس کی خاطر مولویوں سے غلط فتوے لے لیے. تو اس وقت نیک لوگوں نے پھر کہا کہ یار جو ہے نا ان دین بیچنے والوں سے تو پہلے اچھے لوگ، ان سے اگر غلطی بھی ہوئی تو دین بیچتے نہیں تھے، وہ گزرے وہ لوگ جو نا ان کے پیچھے چلتے رہنا بہتر ہے. کچھ ان کے جو تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر کبھی اکبر کو خوش کرنے کے لیے فتویٰ دے دیتے ہیں، کوئی علاؤالدین خلجی کو دین تو بیچانا ان سرکاری مولویوں نے. اس سے پھر کہا کہ یہ زندہ جو ہے نا دفع کرو ان کو.
اقتدا بررفت کا تسلیم تھا، جو گزر چکے ہیں جن کو من مانتی ہے، پرہیزگار نیک لوگ سے جانے دے دی ظالم بادشاہوں کی بات نہ مانی، ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہوگی تو ان کے فتووں سے بہتر، اس سے تقلید رائج ہوگی کہ لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں تو یہ من مرضی کریں گے، کوئی بات ادھر سے اچھی لگی لے لی، دوسری ادھر سے۔ صحیح۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے، ان کا مولانا صاحب میں نے آپ کا رسالہ وحدت امت پڑھا، رسالہ بہت اچھا لگا، آپ نے بدعتی حضرات کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، میں نے مان لی، لیکن اب جو شرک کرتے ہیں میں ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لوں؟ مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، برائے مہربانی کوئی علمی دلیل دیں تاکہ میں سمجھوں کہ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ تو صریحاً شرک کرتے ہیں۔ بات جو میرے بھائی سمجھنے کی ہے نا وہ کہ شرک کرنا، بدعت کرنا، اس سے جو ہے نا کہ وہ آدمی مشرک ہو گیا، یہ بڑی گہری بات ہے، لوگ لے لیتے ہیں گرامر کو کہ من اشرک کا وہ مشرک، جس نے شرک کیا وہ مشرک ہو گیا، یہی غلطی ہے۔ کہو کہ یہ بات اس کی شرک ہے مگر وہ مشرک ہے، بالکل غلط بات۔ ہم منافقوں والی ساری باتیں ہم میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالیاں دینا، چار نشانیاں، مگر اس سے یہی کہہ سکے یہ منافقوں والے کام، مگر فتویٰ دے دینا کہ سب منافق ہو گئے اور ان پر وہ قانون جاری کرنے، غلط۔ یہ مشرک دینا شرک، ان کے کوئی شرک ہے، ذرا نرمی میں ایسا ہی کرتا ہوں، مگر یہ مشرک نہیں، اور نہ وہ مشرک والے حکم ہے جو ان پر لگے تھے کہ ان سے رشتہ ناتا نہیں اور ان کو پیچھے نوازے نہیں، یہ کلمہ گو ہیں۔ اگر ان سے یہ باتیں ہو رہی تو نہ سمجھی میں ہو رہی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ شرک ہم نے کرنا، یہ صرف مشرکین مکہ نے کی، اسی لیے اللہ نے ٹائٹل جو ہے نا مشرک یہ ان کے لیے رکھا، اسی لیے ان کی بیٹیاں حرام کی۔ اہل کتاب حالانکہ بیٹا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، بظاہر انہیں مشرک نہیں کہا قرآن، ان کے ساتھ اس طرح کیوں؟ یہ توحید کو مانتے ہیں، غلطی سے شرک کر رہے ہیں، اس کی تعویلیں کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، سیدھا نہیں مانتے کہ شرک ہے تو کرنا ہم، وہ ڈٹ کے مانتے تھے کہ ہمارا ایمان شرک، اللہ تنہا نہیں حکومت چلا رہا، ھذا لشرکاء، یہ ہمارے شریک ہیں ان کے لیے، اسی لیے ان کے سوا کسی کو قرآن نے المشرک نہیں کہا، شرک بتایا کہ یہ بھی شرک ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے نا مولویوں کے ساری باتیں حل ہوئی کہ بات کو کہو کہ یہ شرک ہے، مگر یہ مشرک ہو گیا اور مشرکوں والے حکم نہیں، تب تک وہ مانے نا کہ شرک کر، میں نے شرک کرنا، اس وقت نہیں کہتے۔ یہود نصارہ کو نہیں کہا اللہ، اتنے بڑے تھے مشرک، الگ الگ آیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، حالانکہ اللہ نے خود بیان کیا کہ عزیر کو بیٹا کہتے ہیں اللہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تیسرا خدا کہتے ہیں، مگر جب ان سے بات ہوتی پادریوں سے وہ کہتے توبہ توبہ، ہم سے بڑا موحد کون ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، طرح طرح سے بہانے بنا کر اپنی بات کو بھی کہہ رکھتے ہیں اور توحید کو۔ مشرکین عرب جو تھے ان کو مشرکین کہا، وہ بلا جھجک کہتے تھے، ترانہ پڑھتے تھے لبیک، اسے کرتے لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد، اس پر پردے لا شریک لک الا شریکن ہوا لکا تملک و ما ملک، کہتے تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ ضرور شریک ہے جس کو تو نے اپنے ساتھ اقتدار دے دیا، الا ہوا شریکن ہوا لکا، ہاں وہ شریک ہیں تیرے جو تیرے بن گئے۔ کیسی انہوں نے توجیہ کی، پڑھے لکھے کافر تھے کہ تیرے بن گئے، محبت کی، تو راضی ہو گیا، تو نے اپنی بادشاہی میں ان کو محکمے دے دی، وہ رزق دے رہا، الا شریکن ہوا لگا، اور پھر بھی آگے کہتے پکے موحد تملک، مالک اب بھی تو ان کا ہے، وما ملک، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اصل اختیار تیرے مگر تو نے اپنی مرضی سے دیے، کہتے ان کو نہ مانے، اللہ نے محکمے بنائے، وہ شریکن ہوا لگا کہ شریک ہیں، یہود نصارہ نے شریک لفظ نہیں مانا، نہ یہ ہمارے ساتھی مانتے، اگر کسی دوست سے کہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں یا شریک بناتے ہیں وہ سر پھاڑ دے گا ہم، تو یہ بے خبری اور جہالت سے جو کر رہے ہیں نا، ہے بیماری، زہر ہی کھا رہے ہیں، مگر ان کا جو نا جہل، نہ جاننا، یہ ان کے لیے ایک ڈھال ہے، تعویل اس کی تعویل۔ صحیح، یہ باتیں نہیں نا ہم لوگ خیال میں بس شرک کیا ہو گیا مشرک، مکے کے کافروں والے حکم لگا دی۔ ایک دوست خالد رشید صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک حدیث کے بارے میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا ایک بات اور بھی آپ رکے کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے ہیں نا، جن کو ہم بھی کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی شیخ الاسلام سبکی بھی،
وہ شیخ الاسلام یہی ایمان رکھتے. ابن تیمیہ کے مقابلہ میں انہوں نے کتابیں لکھی. سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہی عقیدے تھے جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں کہ مدد مانگنا جائز ہے سب کچھ. تو جیسے انہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے جا رہے اسی طرح ہضم کریں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے, بڑے عالم تھے. کچھ باتیں سمجھ میں اگر ان کا ہم سے اختلاف ہو گیا پھر کیا ہوا. ان باتوں سے میں نہیں دل تنگ کر. میری تو دعا ہے کہ اللہ سب کو جنت پہ اکٹھا کر. کچھ غلطیاں بھی ہوگی معاف کر. بعض والوں کو سوچنا چاہیے مسائل کی تحقیق کریں, زیادہ ہونا چلتے جائیں. دوست پوچھتے ہیں کہ ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی, اور قرآن کریم کی ایک آیت آتی ہے کہ جس میں کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مجھے اس دونوں کے بارے میں ٹکراؤ ہے, وضاحت فرما دیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے یا پھر صرف عبادت کے لیے بنائی. غرض کیا ہے اس کائنات کے بنانے کی؟ ٹکراؤ جو پیدا ہوا اس کا تو حل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بات ہے نا وہ تو بلا شک ہی ہے. یہ روایت جو ہے نا کہ لا کر ما خلقت الافلاک, اگر تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا, یہ موضوع ہے. ایک تو کمزور ہوتی, کمزور نہیں من گھڑتا ہے بالکل کچھ ایسی چیز نہیں اس کی. باقی ایک بات آپ یاد رکھیں کہ انسان نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. مگر اللہ کی عبادت کے علاوہ اللہ نے یہ دنیا, نبی علیہ السلام کا مقام بہت بلند والا ہے. ہم آپ کے ساتھ کیا ذکر کریں اپنا, مگر قرآن کو آپ پڑھیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ دارا کارخانہ دل میری اور آپ کی خاطر, والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ نے یہ سب کچھ جو زمین میں تمہارے لیے, لکم سب جو بیٹھے نیک و بد ان کے لیے بنا. کہیں آتا سخر لکم ما فی السماوات, زمین آسمان میں جتنے کارخانے دور رہے نا, سورج چاند ستارے بادل سب تمہارے لیے میں نے کام میں لگا رکھے. اس لیے بعد میں جو کرنا ہم نے کیا وہ الگ ہے, مگر یہ سٹیج ہمارے لیے بنا. یہ سب چیزیں ہماری خاطر بنی ہیں, کام میں لگی ہوئی ہیں. اب ہم سے کام کیا لینا, ہمارے لیے یہ بنا دیا ہم سے یہ کہ میرا حکم مانو. ابر و بادو مہو خورشید و فلک در. اے قرآن میں سے لکم پڑھنا, بچے بیٹھے ہیں عربی دان کہ ہمارا تمہارے لیے سب کے لیے مومن و کافروں تمہارے لیے بنائی دنیا. ورنہ اللہ نے یہ زمین آسمان اور کھیتیاں اور جانور کیوں اس نے کھانے ہیں کچھ, کہا تمہارے لیے. کہیں کسی پر سواری کرو, کسی کا گوشت کھاؤ, بار بار کہتے سارا بیان کر کے حافظہ مان بیٹھے متاع لکم ولانعام, تمہارے برتنے کے لیے اور تمہارے چار پایوں کے برتنے کے لیے بنائے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ حضور کے لیے جو سب ٹھیک ہے اپنی جگہ, اگر ایسے نیک بندے نہ زمین پر آنے اللہ کیوں بناتا. مگر جو غلط معنی لیتے نا کہ خدا نے بنایا آپ بھی اس کے مالک ہیں, وہ ان کی اپنی بیوقوفی. دنیا اللہ نے رونق بنائی تو انسان آئے یہاں امتحان دیں, کوئی انعام پا کے جائے, کچھ عذاب پائے. یہ ربائی جو ہے نا یہ آج کی سمجھے ساری مجلس کا نچوڑ ہے. ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکار, یہ بادل, یہ ہوائیں, یہ سورج اور چاند اور یہ آسمان سب کام میں لگے. ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکار در تاتو نانے بکافاری بغفرت نہ ہو. سارے اس لیے دوڑ رہے ہیں دن رات کہ تو ہاتھ پر روٹی رکھ کر کھا, تیری روٹی کا بندوبست یہ سارا کیا ہوا. اب ہونا یہ چاہیے تو بغفرت نہ ہو. جب کھانے کے لیے بیٹھے تو سوچے کہ میری خاطر کتنی چیزیں دوڑی کارخانے, اور پھر یہ لقمہ میرے تک پہنچا, غفلت سے نہ کھائے. یہاں وہاں بہرے تو سرگشتہ فرما, یہ سارے تیری خاطر حکم مان رہے ہیں اور اپنے کام میں لگے گا. شرط انصاف نہ باشد کے فرمانا بڑے. اب یہ انصاف نہیں ہوگا کہ جس خدا نے تیرے لیے سب کچھ کیا تو اس کا حکم نہ مانے, نافرمانیاں کرے, یہ ناشکری ہے نا. یہ ہے بیٹا تمہاری خاطر پیدا کیا کہ مطلب یہ کوئی نہیں کہ اللہ نے دے دیا اور خدا ریٹائر ہو گیا اور ایسا مطلب کو کر رہا, اس کی اپنی نادانی. حدیث نہیں ٹھیک ہو, الفاظ درست نہیں ہو. جی ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا سورت فاتحہ اور 3 بار کل شریف پڑھ کے کسی کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے, یا پھر ایک اور گروہ ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں, فقط دعائے مغفرت کریں. اور حیرت کی بات ہے ایک تیسرا گروہ بھی ہے جس نے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد اب کوئی نہ فاتحہ ہے نہ دعائے مغفرت, سارے کام بند کر دینے چاہیے. برائے مہربانی مجھے فرمائیے کہ میں اس میں قرآن و سنت کی بہترین رہنمائی اس میں کیا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو نا رائے راست پر قائم رکھے, جو صحیح بات ہے وہ سجائے اسی پر رکھے. افراد و تفریح بری بات ہے.
مرنے والا جو ہے نا اس کے لیے جو کام ہم کر سکتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. جمعہ کی نماز میں بھی آپ سنا دعا ہے کہ دعا بالکل جنازے کی شکل میں ہو. قبر دیکھنے جائیں وہاں کریں, قبر پر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں. آگے پیچھے بھی اپنی دعاؤں میں نمازوں میں پھر بھی دعائیں کریں. تو یاد رکھیں والدین ہیں, رشتہ دار ہیں, دوسرے جو بھی اہل اسلام ہیں, اس کو جو روکتا نا کہ نہیں بس جنازے کے بعد قصہ ختم, یہ کوئی نہیں کہتا. ایسا کوئی بیوقوفی ہوگا. دعا کرنی بالکل ٹھیک. اب جو ہے نا کہ جو نیکیاں کر کے آدمی بعد میں کہے کہ میں نے جو نیکی کی اس کا ثواب مجھے نہ ملے, جو بھی اللہ نے انعام دینا وہ فلاں کو دے دے, ایثار ثواب, جی یہ بے بنیاد بات. صحیح. اسلام میں کوئی چیز نہیں کہ میں عمل کروں اور کہوں اس کو ثواب فلاں کو دے دیا. اس کے لیے الگ دعا کروں. اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ وہ اپنے پاس سے کروڑوں گنا زیادہ دے دے گا. میں کہوں کہ میں نے جو کیا اللہ اس کا ثواب, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے پلے کچھ نہیں. میں نے جو نماز پڑھی, روزہ یا قرآن پڑھا, بس اللہ یہ لے اور آگے پارسل بھیجے. نادانی, یہ عقل کی کمی ہے. تو نے جو کیا اپنے پاس رکھ. اس کے لیے ویسے دعا کر قرآن مجید پڑھنے کے بعد, نماز پڑھنے کے بعد اور کوئی نیکی کرنے کے بعد موقع ہوتا کہ آدمی دعا کر سکے. مگر یہ کہنا کہ یہ جو میں نے پڑھا جائے, نبی علیہ السلام نے کسی صحابی نے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا. اسی لیے نا امام مالک اور یہ لوگ منکر ہے اس کے امام شافعی کہ یہ کیا کرتے ہو. احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ کہہ دیتے ہیں قرآن کب جا سکے, مگر اس کی دلیل نہیں. ایک چیز ہے نیابت. بعض وقت بعض ہوشیار قسم کے علماء نا ایسے حوالے دے دیتے ہیں کہ فلاں نے پوچھا کہ میرا باپ فوت ہو گیا, اس پر حج فرض تھا, تو آپ نے فرمایا بندوں کا قرض ہوتا دینا تھا. کسی نے روزوں کا پوچھا کہ روزے رہ گئے نہیں قضا ہو سکے, تو سب کو کہا مثال دے کر کہ قرضہ ہوتا تم نے بندوں کا دینا تھا. پھر کہا اللہ کا قرضہ زیادہ لا کر اس سے ہی سارے ثواب نکالتے ہیں. تو یہاں یہ باریک فرق سب ساتھیوں کو سمجھنا چاہیے. ایصال ثواب ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں اس نیکی کا کوئی تصور نہیں تھا, نہ اس نے ارادہ کیا نہ خیال تھا, وہ کر کر کے میں دوں نا, یہ قرآن حدیث کے خلاف جو کرے اس کے لیے. ایک ہے کہ وہ کرنا چاہتا تھا, اسے پتا تھا مجھ پر فرض ہے, مگر بیماری نے مہلت نہ دی, حج پر نہ جا سکا سرکاری میں. ایسے لوگ اس کو نیابت کہتے ہیں. ایصال ثواب نہ کہیں, نیابت, کہ اس کا نائب بند کرنا, پھر اس کے وارث یا دوست وہ کام کر دیں. یہ چونکہ اس کا ارادہ تھا, ارادے کی وجہ سے وہ تو بڑی ہے اگر نہیں بھی ہو سکا, مگر پھر بھی جیسے شاہ ولی اللہ وہ جب وہاں محسوس کرتی ہے کہ میرا شوق رہ گیا, تو اس کے لیے کہا چل تیرا جو فریضہ تیرے دوست نے ادا کر لیا, بوجھ اتر گیا. اور ساتھ امت کو بھی پتہ چلتا کہ اپنا تو گزارا, یہ اتنے بڑے فرض ہیں کہ تیرے بوڑھوں کے بھی رہ گئے, تجھے دینے پڑیں گے قرضہ, اس لیے تو آپ نماز نہیں پڑھتا, تیرے تو باپ کی چھوٹ گئی, اگر تو اس کی مجبوری کی وجہ سے وہ بھی پڑھنی پڑیں, روزے رہ کے رکھنے پڑیں. اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ کی بات کہ امت کو یہ خیال رہے کہ یہ فرائض اتنے موقع ہیں کہ مرنے والے کی جان بھی نہیں چھوٹتی جب تک کہ وہ جا کے زندہ ہی نہ کرے. یہ وجہ جس کی وجہ سے نیابت کا حکم ہے کہ وارث وہ نہ قرض ادا کرے. ایصال ثواب نہیں کہیں آیا, کسی کے پاس اس کی دلیل نہیں. یہی بات شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ صراط المستقیم میں لکھی کہ یہ جو کرتے ہیں ایصال ثواب, یہ کہیں نہیں دین میں کہ نیکیاں کر کے کچھ دیتا رہے. دعا ٹھیک ہے, اور اگر کسی کے رہ جائیں کچھ عمل تو وہ فرض دینا قرضہ اس کے میں وہ رکھ دیں لوگ, ٹھیک. ایک دوست نے سوال پوچھا ہے, انہوں نے کہا مولانا میں نے بخاری مسلم کی ایک حدیث پڑھی جو مشکات شریف کا مطالعہ کرتے ہوئے سامنے آئی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, اس نے بتایا کہ اس نے اپنا کوئی جرم بتایا جس کا آخر یہ تھا کہ اس پر حد قائم ہوتی تھی. اسی وقت نماز کا وقت آ گیا, اس شخص نے آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی. جب دوبارہ اس شخص نے وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا تحقیق کہ اللہ نے بخش دیا تیرے گناہوں کو اور تیری حد کو. اس حدیث کی وضاحت کرنے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ حد کی سزا تو نبی بھی ختم نہیں کر سکتا, یہ تو اللہ کی طرف سے نافذ ہوتی ہے, تو یہ کیسے حد کی سزا اس کی ختم ہو گئی؟ اصل میں جب کچھ چیزیں اصطلاح بند ہیں ٹرم, تو پھر ہر جگہ آدمی ان کو گھسیڑ دیتا تو بات جو ہے نا الجھ جاتی ہے. اب ہمارے یہاں حد جو ہے نا وہ ایک اصطلاح ہے جو مقرر سزائیں ہیں دین, اور جو نہیں وہ تعزیریں ہیں, مگر دین میں یہ بات کوئی نہیں. خواہ وہ سزائیں جو مقرر ہیں یا معمولی کوئی بات ہے اس پر بھی چھوٹی موٹی سزا دی جائے جس کو تعزیر کرے, وہ بھی حد ہی ہے.
اس لیے اس بندے نے یہ نہیں کہا دوسرے کی طرح کہ میں نے زنا کیا یہ فلاں، صرف مجھ پر حد جاری کی، نہ آپ نے پوچھا نہ اس نے کھولا، پتہ نہیں کوئی تھوڑا بہت ہی ہو گیا تو اس سے بھی بیچارہ گھبرا گیا، تو آپ نے فرمایا اگر نماز پڑھی تو چھوٹے موٹے گناہ ساتھ ہی معاف ہو جاتے۔ یہ بات ہے، اس نے جو کہا مجھ پر حد جاری کی ہے، اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے کلیئر کہا کہ مجھ سے بدکاری ہوئی ہے، وہاں پھر آپ کو پوچھنا پڑا کہ شاید تم نے بوسہ لیا ہو، گلے ملے، اس نے کہا نہیں، مجھ سے برا پھیر ہوا۔ تو یہاں نہیں کوئی نہ اس نے کیا نہ حضور نے زیادہ کریٹ کی، بس اس نے کہا مجھ پر سزا جاری ہے۔ تو حد کو سمجھ لیں کہ حد جو ہم آپ بولتے ہیں نا فقہ میں، یہ حدیث میں نہیں، وہاں چھوٹی موٹی غلطیوں پر بھی اگر کوئی سزا ہوگی وہ حد ہی ہے۔ مولانا اس سے جو اس دور کے ماحول کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے لوگ کانپ جاتے ہیں۔ تو آج تو ہم وکیل کر لیتے ہیں اپنے گناہ کے بارے میں، نہیں، وہ جج جا وہ پردہ نہیں ڈالتے تھے نہ بہانے بنا، سیدھا مان لیتے تھے غلط کام ہو، بالکل کانپ جاتے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، چلو اللہ خوش رکھے، برکت۔ پروگرام ہو گیا۔